احادیث کا مضمون ہے جو آج بھی بچہ اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوائے، وہ ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل ہوگا۔ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہیں، کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں لوگ، پھر ان کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ گالیاں دینے والوں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو، زبان لٹک نہیں جاتی؟ اس لیے دی اللہ نے زبان، اور پھر سامنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ماں تمہاری بہنوں تمہارے والد کو گالیاں پڑتی ہیں، اچھا لگتا ہے؟ ارے ایسے کام کرو کہ لوگ کہیں ایسی اولاد ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے؟ اتنا پیارا بیٹا، ایسی پیاری اولاد، ان کے ماں باپ کو اللہ جنت نصیب کرے۔ ایسے کام کرو نا کہ ماں باپ کو قبر میں بھی رحمتیں اور دعائیں ملیں۔ اگر آج کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کر لے، خوب ایصال ثواب کرے، نفل نماز پڑھے تو ماں باپ کے نام پر ثواب بھیج دے، ذکر و اذکار کرے۔ ماں باپ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یاد رکھنا، گناہ نہ کیا کرو۔ ہمارے گناہ جب ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے، عبادت گزار ہے، دین کا کام کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ جب ان کے پاس بچوں کے اعمال جاتے ہیں تو قبر میں خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی دکھ پہنچاتے ہیں ماں باپ کو۔ سوچے وہ بچے جو آج فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، شراب، جوا، حرام، بدکاریاں، بے حیائیاں، نامحرم لڑکوں کی دوستیاں، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو جب قبر میں پہنچیں گی، زندگی میں بھی خدمت نہ کی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی دکھی کیا۔ ارے انہیں راضی کرنا ہے تو ایسا کرو کہ روز ثواب پہنچے۔ میں مشورہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے، جو بھی کہہ رہا ہوں یہ تحدیث نعمت اور جو بھی ہے یہ اپنی والدین ہی کی تربیت اور امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ ہے۔ ہمارے پاس تو جو بھی ہے والدین کا ہے نا، یہ بھی ایک بات یاد رکھنا، جن کے ماں باپ حیات ہیں اور چلے جائیں، دونوں صورتوں میں ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، واٹ ایور، یہ سب کچھ ماں باپ کا ہے۔ کبھی ماں باپ کو یہ نہیں کہنا یہ میرا ہے آپ کا ہے، میں نے کمائے ہیں، یہ میں نے گھر بنایا، ابو آپ نے کیا دیا تھا، آپ تو غریب تھے، نوکری کرتے تھے، کاروبار میں نے کیا۔ اللہ اکبر، اگر یہی بچپن میں والد ہمیں ننگا روڈ پہ چھوڑ کے کہتا کپڑے خود لے کر آؤ، کدھر سے پہنتے لباس؟ ہم بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے، ماں باپ نے کپڑے پہنائے، ہمیں کھانا چاہیے تھا، نوالے کھلائے، چلنا نہیں آتا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا، ارے استنجا نہیں کر سکتے تھے، ہمارے استنجا صاف کیے، ہم رات بھر روت کر ان کو جگاتے رہے، وہ جھولا دیتے رہے۔ سوچو نا، اچھا کہتے گھر دلا تو دیا، ملازم تو دے دیے، مہینے کے پیسے بھی تو بھجوا دیتا ہوں، اب اور کیا چاہیے؟ ارے ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے، ماں باپ کو آپ چاہیے، ماں باپ کو بیٹا چاہیے، ماں باپ کو بیٹی چاہیے، اس کے دو میٹھے بول چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اس کی محبت چاہیے۔ وہ پیسے کے لیے جیے کب تھے؟ اور اب اگر وہ چلے گئے نا تو یہ مت سمجھنا یہ پیسہ میرا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم تمہارے پیسے کا نصیب ہے۔ اگر تمہارا پیسہ ماں باپ کے لیے کسی جگہ استعمال ہو جائے، ماں باپ پر خرچ ہو جائے اور زندگی میں خرچ ہو جائے، تو خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ کبھی ماں باپ کو کچھ لا کر کھلائے، کبھی ماں باپ کو کچھ اچھا پہنائے، کبھی ماں باپ کو کوئی تحفہ دے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی جنہوں نے مجھے پہنایا، جنہوں نے کھلایا، آج اللہ نے موقع دیا کہ میں ان کو کچھ پیش کر سکوں، اور اگر اس وقت نہ کر سکے، اللہ نے بعد میں مال دے دیا ہے، اللہ نے بعد میں نواز دیا ہے نا، تو آج کر لو نا، بھیجو نا ثواب انہیں، صدقہ کر کے، خیرات کر کے۔ مشورہ دیتا ہوں ماں باپ کے نام کی مسجد بناؤ، اللہ نے دیا ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، صرف ماں باپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی جنت میں گھر مل جائے گا۔ اور ہم نکمے روز ثواب نہیں پہنچائیں گے، مسجد والے روز ثواب پہنچائیں گے۔ مجھے جب بھی فیضان جیلان دیکھتا ہوں، اس مسجد میں جب بھی آتا ہوں، مجھے سکون ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں ہونے والی ہر نماز میں میرے والد کو ثواب ملتا ہو، یہاں ہونے والے ہر اجتماع میں میرے والد کو، مجھے بڑی امید ہے، مجھے یاد ہے وہ سارے دن کہ اس مسجد میں کتنے نمازی تھے اور کس طرح ابو آتے تھے، کس طرح ہماری ہمتیں بڑھاتے تھے۔ مجھے ایک صاحب ملے، مرنے کے بعد بہت ساری باتیں پتہ چلتی، اسلم ڈیڈی ماشاءاللہ اس مسجد میں، وہ بھی ہمارے بہت اچھے ساتھیوں میں سے تھے، آج کل فیصلہ آباد میں ہے۔ مجھے ان کا میسج آیا
کہتے عبدالحبیب بھائی یوں تو آپ کے والد صاحب کی بہت ساری یادیں ہیں، مگر ایک بار فیضان جیلان مسجد، جب یہاں گھر تھا، یہ مسجد گھر کے اندر تھی، تعمیر نہیں ہوئی تھی، چھوٹا سا ایک گھر تھا، تو کہتے اتنی بارش ہوئی کراچی میں کہ پانی بھر گیا، ساری رات بارش ہوتی رہی. کہتے میں بڑی کوشش کر کے پانی میں سمجھ لیں گاڑی بھی میری ڈوبنے لگی، بڑی مشکل سے، گھر تھوڑا دور تھا ان کا، میں فجر کی نماز کے لیے یہاں پہنچا، میں تھا، میرا ایک بیٹا ساتھ تھا یا 2 بچے ساتھ تھے. کہتے مسجد میں آیا، کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے والد صاحب کے. یہ اب بتایا انہوں نے والد صاحب کے انتقال کے، بولا اکیلے آپ کے والد صاحب بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کوئی نمازی آ جائے تو ہم جماعت سے فجر ادا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. ابو کی تو اب یادیں ہی رہ گئی، مگر اب میں یہ چاہتا ہوں، ہماری تو وہ دولت چلی گئی، جس کے پاس ہے قدر کر لو، دعائیں لے لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.